بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوتے اور ہم سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجشی کے جہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے پہلے کی طرح نماز ہی میں سلام کیا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ نماز میں آدمی کو فرصت کہاں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی اپنے قریب کے نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا، پھر آیت حافظوا علی الصلوات اتری اور ہمیں نماز میں خاموشی رہنے کا حکم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف قبا کے لوگوں میں صلح کروانے تشریف لائے اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تک نہیں تشریف لائے، اس لیے اب آپ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے فرمایا، اچھا، اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ خیر، بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی، ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کیا۔ سہل نے کہا کہ جانتے ہو تصفیہ کیا ہے؟ یعنی تالیاں بجانا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف بھی دھیان نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا اور الٹے پاؤں پیچھے آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ ہم پہلے نماز میں یوں ہی کہا کرتے تھے، فلاں پر سلام اور نام لیتے تھے اور آپس میں ایک شخص دوسرے کو سلام کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اس طرح کہا کرو، یعنی ساریاں تحیاتیاں، بندگیاں اور کوششیں اور اچھی باتیں خاص اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر یعنی تالی بجا کر امام کو اطلاع دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مرد کے لیے ہے اور عورت کے لیے تالی بجانا۔ پیر کے روز مسلمان ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز
فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ اٹھائے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ صف بندی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر مسکرا دیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے الٹے پاؤں پیچھے ہٹے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں گے، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس درجہ خوش ہوئے کہ نماز ہی توڑ ڈالنے کا ارادہ کر لیا، لیکن ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ہدایت کی کہ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا اور حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر اس دن آپ نے انتقال فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ اس وقت وہ عبادت خانے میں تھا۔ ماں نے پکارا کہ اے جرجیہ۔ جرجیہ پاسو پیش میں پڑ گیا اور دل میں کہنے لگا کہ اللہ، میں اب ماں کو دیکھوں یا نماز کو؟ پھر ماں نے پکارا، اے جرجیہ۔ وہ بھی اس پیش و پش میں تھا کہ اے اللہ، میری ماں اور میری نماز۔ ماں نے پھر پکارا، اے جرجیہ۔ وہ اب بھی یہی سوچے جا رہا تھا، اے اللہ، میری ماں اور میری نماز۔ آخر ماں نے تنگ ہو کر بد دعا کی، اے اللہ، جرجیہ کو موت نہ آئے جب تک وہ فحش عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جرجیہ کی عبادت گاہ کے قریب ایک چرانے والی آیا کرتی تھی جو بکریاں چراتی تھی۔ اتفاق سے اس کے بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا کہ جرجیہ کا ہے۔ وہ ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کر میرے پاس رہا تھا۔ جرجیہ نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے جس نے مجھ پر تہمت لگائی کہ اس کا بچہ مجھ سے ہے؟ عورت بچے کو لے کر آئی تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ بچے، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ اے بکری چرانے والا گٹریا جا میرا باپ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔